ناظرین کرام، آج ہم آپ کو دیوار گریہ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ دیوار یہودیوں کے نزدیک اتنی ہی اہم اور معزز ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ اور مدینہ شریف۔ یہ دیوار تاریخی اور مذہبی اعتبار سے کیا اہمیت رکھتی ہے، یہودی یہاں گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ محترم ناظرین، اس دیوار کو دیوار گریہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہودی یہاں 2000 سال سے گریہ وزاری کرتے رہے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو مسلمان دیوار براق کہتے ہیں اور عرف عام میں اسے ویسٹرن وال یعنی مغربی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ بطور احترام ان کے لیے عبادت گاہ کے قریب برملکا پہننا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، برملکا سر پر چھوٹی ٹوپی یہودی مرد پہنتے ہیں جس کو عبرانی زبان میں قبا کہتے ہیں۔ یہودی اس دیوار کے ساتھ ہیکل سلیمانی کی تباہی پر اپنے دکھ اور پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دیوار 488 میٹر طویل اور مختلف مقامات پر اس کی کم از کم بلندی 19 میٹر اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 40 میٹر ہے۔ اس دیوار کے مغرب کی سمت ایک تنگ گلی نما راستہ ہے جس کو براکیلی کہا جاتا ہے۔ یہ گلی 36 میٹر طویل صرف 3.6 میٹر چوڑی ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ وہی جگہ ہے جہاں براق کی سواری اتری تھی۔ دیوار گریہ پتھروں کی کل 45 تہوں پر مشتمل ہے جن میں سے 28 تہیں زمین کے اوپر جبکہ 17 تہیں زمین کے نیچے ہیں۔ اس دیوار میں 4 قدیم گیٹ اور کچھ نئے گیٹ موجود ہیں۔ یہ مقام قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع ہے اور یہودیوں کی ایک اہم مقدس یادگار ہے۔ اس کے قریب ترین یہودیوں کی ایک اور مقدس ترین عبادت گاہ ہے جسے بنیادی پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ متعدد یہودی رابیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پاؤں نہیں رکھ سکتا، جو ایسا کرتا ہے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہ پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سمت میں واقع ہے، لیکن مسلمان اس حصے کو مسجد اقصیٰ کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کا کوئی مقدس مقام نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے اور جس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا اس کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام جو یہودی قوم اور بنی اسرائیل کے حکمران تھے کو اللہ کی طرف سے نبوت ملی تو ان کے لیے ایک مخصوص عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں ہوئی اور اس تعمیر میں انسان اور جنات دونوں نے حصہ لیا۔ انہی کے نام پر اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہودی اس ہیکل سلیمانی کو اپنی عبادت کا مرکز سمجھتے رہے اور اسی مرکزی عبادت خانے میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس ہیکل میں صرف بااثر افراد کو جانے کی اجازت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش ہو گئی اور راہ راست سے بھٹک گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انبیاء کرام مابعوث ہوتے رہے مگر اس قوم کی سرکشی ختم نہ ہوئی۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ انبیاء کرام کو بھی شہید کر دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر عذاب مسلط کیا گیا۔ بخت النصر جو بابل کا بادشاہ تھا، اس نے بلابیب کے علاقے پر حملہ کر دیا اور آدھے سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا اور باقی بچ جانے والے یہودیوں سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عبادت خانے کو مسمار کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس نے بالکل تباہی کے بعد ساری یہودی قوم کو غلام بنا لیا اور ہیکل میں موجود تابوت سکینہ کو ساتھ لے گیا۔ تابوت سکینہ یہودیوں کے نزدیک ایک مقدس تابوت کی حیثیت رکھتا ہے جس سے یہودی قوم برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ بخت النصر نے اس تابوت کی بے حرمتی کی اس وقت چونکہ دنیا میں یہودیت مذہب برحق تھا، اس لیے بخت النصر پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور اس کی سلطنت پر ذوالقرنین نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے ان کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام یہودی غلاموں کو رہا کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین ایک نرم دل اور انصاف پسند آدمی تھے۔ اس نے یہودیوں کو بھی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ ہیکل سلیمانی تو تعمیر ہو گیا مگر یہودیوں کی سرکشی ختم نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک رومی جرنیل ٹائٹس ان پر مسلط کر دیا جس نے پھر ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا، باقی ماندہ یہودیوں کو ملک بدر کر دیا یا غلام بنا لیا۔ ناظرین محترم، تقریباً 2000 سال یہ قوم پوری طرح بھٹکتی اور بکھرتی رہی۔
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں نہ صرف شکست خوردہ عیسائیوں کو عام معافی دی گئی بلکہ بابل کے یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے، قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور ہیکل سلیمانی کی مغربی سمت تمام جگہ کو مقدس قرار دیا گیا۔ مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا، تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مغربی دیوار تو انہیں مل گئی مگر انہیں مرکزی مقام حاصل نہ ہوا جو جنگ عظیم اول کے بعد انہیں ملا۔ جنگ عظیم اول کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تو اس قوم کو مرکزی حیثیت ملی۔ یہودی آج تک اس دیوار کو ہاتھ لگا کر گڑ گڑاتے ہیں اور روتے ہیں، توبہ اور معافی طلب کرتے ہیں۔ اب یہی دیوار ان کا قبلہ ہے مگر وہ ہیکل سلیمانی کی مکمل اور مستحکم تعمیر کے خواہش مند ہیں۔ یہودی آج بھی دیوار گریہ کے پاس اپنے آباء و اجداد پر ہونے والے ظلم کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن سرکشی آج بھی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔